الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ تو قبول جو ہے عربی کا ایک لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو لے لینا، کسی چیز کو لے لینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین یتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لے لیں گے، پسند فرما لیں گے۔ تو اب شریعت کی اصطلاح کے مطابق قبول کے دو معنی، عمل کا ٹھیک ہو جانا، صاف ظاہر ہے اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی کیوں لے لیں گے؟ آپ نے اپنی جو ہے درزی کو کوئی کپڑا بننے کے لیے دیا اور اس نے الٹا سیدھا سی دیا تو آپ جو ہے اس کو لے لیں گے؟ پہلی بات ہے کہ وہ آپ کے جو ہے سائز کے مطابق ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اسی لیے فرمایا گیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے اور پھر بھی وہ نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی شرط لگا دی کہ شریعت کے مطابق اگر وہ عمل ہوگا۔ شریعت نے کہا کہ بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا، چنانچہ اگر کوئی بے وضو پڑھ رہا ہے نماز تو قبول نہیں ہوگی، نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا قبولیت یہ ہے کہ آپ نے وضو بھی کیا، نماز بھی شریعت کے مطابق پڑھی، آگے اللہ کی مرضی ہے اس کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اب اس کو ایک اور انداز سے یوں سمجھیں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور جو ہے نکاح خوان جو ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں فلاں کی بیٹی اور اتنا حق مہر یہ قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبل تو چلو بھائی۔ اب جب اس نے 3 دفعہ کہہ دیا مجھے قبول ہے تو قبول ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے جو ہے اس نکاح سے اس کو پسند کر لیا، اس کو اچھی لگی اور اس نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ بے شک جو ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قبول کرتے ہیں بے شک متقیوں کے اعمال۔ تو تقوی اس میں شرط رکھ دی، تو شرط ہے کہ تقوی والا بندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ہدیہ دیا اور اس نے لے لیا تو یہ بھی قبولیت ہے۔ تو اب قبولیت کا معیار جو ہے وہ کیا ہوا؟ قبولیت کا معیار یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات چیز میں نقص نہیں ہوتا، وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے۔ مثلا آپ جو ہے پھل لینے کے لیے دکان پہ گئے ہیں، وہاں پر بے شمار پھل پڑے ہوئے ہیں، آپ کی نیت ہے میں نے سیب لینے ہیں لیکن انگور بھی بہت اچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور آپ نے اس کو نہیں خریدا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ اب ان انگوروں میں کوئی نقص تھا، کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کہا جی ہمارا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ جو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم نہیں لیتے، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو لہٰذا نیکوں کو بھی اس بات کا غم ہوتا ہے، وہ کانپتے رہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے اعمال تو سارے صحیح ہیں لیکن آپ کو پسند آ جائے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا عورت اچھے گھرانے کی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، لیکن خاوند کو پسند نہیں آتی، قبول نہیں کرتا۔ شادی بھی کر لی، بعد میں جو ہے اب اس کے نقائص نکالنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر ان کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہی عورت کی نکاح پھر کسی اور جگہ ہو گیا، اب انہوں نے جو ہے اس کی قدر کی اور قبول کر لیا، اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے
یہ سمجھا کہ اللہ نے ہمارا جوڑا یہی بنایا تھا، تو چنانچہ یہاں قبول ہو گئی۔ اب اسی لیے سہیلیاں جب جو ہے شادی والے دن سجا رہی ہوتی ہیں، بنا رہی ہوتی ہیں، خوبصورت ہر چیز اچھی اچھی پہنا رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ہے لڑکی کو فکر ہوتی ہے کہ میرے خامد کو بھی پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سہیلیاں تعریفیں کریں گی، سب کچھ کریں گی، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہوگی کہ بھئی تب ہے جب خامد کو میں پسند آ جاؤں۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ قدردان مل جائیں، ہے جی۔ تو اسی طرح جو ہے بندہ متقی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، لیکن اس کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ حضرت عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ گزرے ہیں، اسکندریہ میں پیدا ہوئے اور جامعۃ الازہر کے استاد بنے۔ بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں انہوں نے بتائیں اور کتابوں میں لکھی ہیں، اور ریفرنس کے طور پر ان کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کبھی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اطاعت کا دروازہ کھل گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا دروازہ بھی کھل گیا۔ تو ایک ہے کہ عبادت کا دروازہ کھلنا، اور دوسری چیز ہے قبولیت کا دروازہ بھی کھل جانا۔ تو اس کی مثال ذرا یوں سمجھیں کہ شیطان جو ہے یہ چپے چپے پہ 80,000 سال تک عبادت کرتا رہا، زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا اس نے جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا مقام نہیں دیا، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرما لیجیے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات سمجھائی اور کہا کہ بھئی تم جتنی مرضی یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا، وہ اتنا بلند اور بلند ہے کہ تمہاری عبادات نیچے رہ جاتی ہیں، پروردگار کی شان بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ ایک کمی کمین اگر بادشاہ کے لیے جتنا عالی شان تحفہ لے کر چلا جائے تو بھائی بادشاہ کی شان بہت بلند ہوتی ہے، بادشاہ قبول کر لے، ورنہ اس کا تحفہ کس قابل ہوگا، کس لائق ہوگا؟ وہ اپنی طرف سے بڑا زور مارے گا، بڑا عالی شان تحفہ لے گا، لیکن جو ہے بادشاہ کی شان اس سے بلند ہوتی ہے۔ سید الانبیاء، سید الانس والجن، سید الملائکہ، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، یعنی عام طور پر جو ہے عشاء سے فجر تک عبادت کی، اور حرم میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور وہاں جا کر یہی الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا۔ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بچے جو ہے دیکھا کرتے تھے چھت کے اوپر عبادت کرتے ہوئے رات رات بھر، اور بچوں کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ یہ شاید بلڈنگ کا کوئی مینار ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب بھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ عبادت قبول ہو جائے یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے جو اللہ کے شان ہو۔ اب عبادت قبول کیسے ہوتی ہے جی، اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نیا نیا جو ہے وہ لکھنا شروع کرتا ہے، کوئی ڈرائنگ بنانی شروع کرتا ہے۔ ایک دن وہ جو ہے کوئی ایسے لکیریں جو ہے ٹیڑھی ترچھی بنا کر ابو کو پیش کرتا ہے، امی کو دیتا ہے، اور کہتے ہیں امی دیکھو میں نے آپ کے لیے یہ پکچر بنائی ہے۔ ابو دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یعنی بے مقصد سی لائنیں ہیں، لیکن وہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ واہ واہ بچے تم نے تو بڑا کمال کیا، بڑا پیارا بنایا، میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، جیب میں رکھ لیتا ہوں، اور آپ کو گفٹ بھی دیتا ہوں، یا آئس کریم دیتا ہوں،
اپریشیٹ کرتے ہیں، تو یہ جو اپریسیشن کی جا رہی ہے، کیا یہ واقعی اس کا حقدار ہے؟ ہرگز حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے رؤوف رحیم ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو اب اسی طرح یہاں پر اگلا مسئلہ آتا ہے کہ پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جی، قیامت کے دن کیسے بدلہ ملے گا؟ اعمال قبولیت کے درجے کو تو پہنچ نہیں سکتے، اور ہم سب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی ان اعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اطاعت یعنی ہر عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ کو وہ راضی کرے، اللہ اس پر بندے کو اجر عطا فرما دیں۔ ہر عمل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، عمل کا کوئی اعتبار نہیں جس عمل کے ساتھ قبولیت نہ ہو، تو اب قبولیت بھی حاصل کرنا ضروری، اور اسی طرح عمل بھی نہیں، تو انسان جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو جواب ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ لا يدخل احد منکم عملہ الجنہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت نصیب ہو جائے گی۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تم میں سے کسی بندے کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کوئی عمل ایسا نہیں جو انسان کو جنت میں داخل کر دے۔ ولا یجیرہ من النار، اور نہ ہی تمہیں جہنم سے کوئی عمل نکالنے والا۔ ولا انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، اور نہ مجھے، الا برحمت من اللہ، یعنی ہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں جنت لے جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت جنت میں لے جائے گی اور جہنم سے نکال لے گی۔ اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں جاؤ اپنے عملوں کی وجہ سے۔ اب یہاں حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہاں پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم اعمال صالح کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو اسی طرح جو ہے اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا دخول الجنت بفضلہ، کہ جنت میں دخول جو ہے اللہ کے فضل سے ہے، اور ودرجاتہ بحسب الاعمال، اور جنت کے اندر جو انسان کو درجے ملیں گے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، فرمایا کہ سب کے سب درجے ہوں گے، اور اس کے مطابق، تمہارے عمل کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو درجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی جنت کا داخلہ جو ہے فضل پر ہے، جنت نہیں مل سکتی۔ اور جو ہے ایک حدیث مبارک ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول للجنہ، اللہ نے جنت کو خطاب کیا اور فرمایا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکا من اشاء من عبادی، میں جس بندے کو چاہوں گا تیرے اندر اس کو جو ہے داخل کروں گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا جنت کا داخلہ تو ہے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اور جنت میں اب مقام جو ملے گا وہ ہماری محنت ہے جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے جی، تو اس کے ساتھ یہ ملے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، تو اب یوں سمجھیں کہ بھئی اللہ کی توفیق ہوگی۔ اب جیسے مشین ہے اور پیچھے بجلی ہے، اور اس کو وہ چلنے کے لیے سوئچ بنا ہوا ہے، سوئچ کو آپ نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور جو ہے سوئچ آن کیا، بجلی چلی گئی اور مشین چلنی شروع ہو گئی۔ اگر سوئچ ہی آن نہ ہو، اللہ کی توفیق ہی نہ ہو، تو پھر کیسے جو ہے سارے اعمال ہوں گے؟ تو اعمال کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی غلام ہوتا ہے تو وہ اس غلام کے جتنے منافع ہوتے ہیں اس کا مالک، اس کا سردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑے مالک ہیں جی، سب چیز اللہ کی۔ اب اگر غلام جو ہے کوئی کام کرتا ہے تو بھئی اس کا مالک جو ہے اس کو چاہے تو اس کو کچھ بدلہ دے دے، نہ دے تو نہ دے، وہ تو اس کا غلام ہے۔ تو بندہ بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہے، اور جو ہے اللہ عطا کر دیں جنت تو بڑی بات ہے جی۔ اور اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے وہ تو فانی عمل ہے، تھوڑی سی زندگی عمل کیا، کتنی نمازیں پڑھیں گے، کتنے روزے رکھیں گے، اور جنت بے حساب ہمیشہ ہمیشہ کی، اور جس کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بھلا یہ کیسی جو ہے اس کا نعم البدل ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی چیز کو جہاں مرضی رکھیں،
سیب ہے آپ نے لیا، آپ فریزر پہ رکھ دیں، چولہے پہ رکھ دیں، کوئی آپ کو کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں یا اس کو جہنم میں داخل کر دیں، انسان کمپلین ہی نہیں کر سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، اور اللہ ہی کے فضل سے فعال لما یرید، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق مل رہی ہے، شکر گزاری کریں اور نیکیاں کرتے چلے جائیں، اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں تو پھر جو ہے اللہ درجے بھی عطا فرما دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی کا اہتمام رکھیں تاکہ اللہ قبول فرما لے۔ اب ہم قبولیت کی علامات جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اعمال کب اور کیسے قبول ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، اس کا ضابطہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ اسلام یعنی شریعت کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے جو ہے دکھا دیا اور ہمیں بتا دیا۔ تو لہٰذا اب کرائٹیریا کیا ہوا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس کو بہت انشراح ہے، بڑا جی چاہ رہا ہے کہ میں عبادت کروں، لمبی عبادت کروں، چنانچہ وہ عبادت کرنے کے لیے جو ہے فجر کو اٹھتا ہے، نماز پڑھنے کی 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت فرض کی نیت کر لیتا ہے۔ اب کیونکہ وہ چاہتا ہے میں ذرا زیادہ عبادت کروں، تو کیا یہ قبول ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ نہیں، یہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جلدی میں ہے اور وہ کہتے ہیں آج 2 کی بجائے 1 پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی میں نے حاضری تو لگوا دی ہے، نماز تو پڑھی ہے، تو بھی وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر بڑھا دیتا ہے کسی عمل کو تو اب بھی قبول نہیں، گھٹا دیتا ہے تب بھی قبول نہیں۔ اب نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی مرضی سے نماز بنانی شروع کر دیتا ہے، نہیں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ وہی نماز پڑھنی ہے، اسی طرح قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، قعدہ کرنا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو سنت کے مطابق جب کرے گا تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہا کہ جس نے دین میں کوئی تبدیلی کر دی تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تو وہ تبدیلی مردود ہے، ناقبول ہے۔ یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے برانڈڈ چیز لینا چاہتا ہے، اب وہ برانڈ لینا چاہتا ہے مگر وہاں تو اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی پڑی ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ برانڈ کدھر ہے جو مجھے چاہیے۔ چنانچہ جو ہی اس کو وہ برانڈ ملے گا وہ فوراً جو ہے اس کو لے لے گا اور یہ قبول ہو گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن فرشتے جو ہے بندے کے اعمال کو دیکھیں گے، اگر سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، سنت کے مطابق عمل کیا ہوا ہے تو وہ اس کو جو ہے لے لیں گے، اور جو عمل جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس کو رد کر دیں گے۔ تو ایک کرائٹیریا جو ہے شریعت اور سنت کی اتباع ہوگی تو عمل قبول ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ طیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ والعمل الصالح یرفعہ، جی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو ہمارا مال طیب ہو، ہمارا جو ہے بدن صاف پاک ہو۔ اب نماز کی شرط ہے کہ آپ کا بدن صاف ستھرا ہو، کھانے پینے کا جو چیز ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ پاکیزہ ہوں گے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، ورنہ جو ہے وہ سب کے سب ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ کہا کہ ایک بندہ ہے وہ بیت اللہ سے چمٹا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، تو اب یہ جو ہے قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم نے بھی یہ تجربہ کیا، ایک بچہ تھا بڑا ٹیلنٹڈ تھا، قرآن حفظ کرنا چاہتا تھا، کر نہیں سکتا تھا، لیکن جو ہے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا ٹیلنٹڈ اور محنتی بچہ ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اس کو قرآن یاد کیوں نہیں ہوتا۔ تو جب اس کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ وہ کھانے کے اندر جو ہے پاکیزہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو والدین کو بلا کے سمجھایا کہ بچے کو پاکیزہ کھانا کھلاؤ، حلال ذبیحہ کھلاؤ، اس کی روحانیت تباہ ہو گئی۔ اور جب ماں باپ نے وعدہ کیا اور انہوں نے صحیح چیز کھلائی پلائی،
اس بچے کو حفظ کر شروع ہو گیا، یہ تو فٹافٹ حفظ کرتا چلا گیا۔ تو اب یہ جو ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دوسرا کرائٹیریا کیا ہے کہ پاکیزہ ہوگا تو عمل اس بدن سے، اس سے جب نکلے گا تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے عمل بھی شریعت کے مطابق کیا، سنت کے مطابق کیا، لیکن نیت کے اندر فرق تھا۔ نیت یہ تھی کہ کچھ اور، تو سارے اعمال اچھے کیے لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ بندہ کیا دل میں سوچ رہا ہے۔ اچھا، دوسروں سے تو ہم چھپا سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہی عمل قبول ہوگا جس کے اندر جو ہے اب نیت صحیح ہوگی۔ تو دو کرائٹیریا اب یہاں پر سمجھ میں آگے، قبولیت کی جو ہے شرط شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرا نیت خالص ہونی چاہیے۔ اچھا، نیت کے بارے میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ یہ نیت انسان کی بعض اوقات بدلتی رہتی ہے۔ کام شروع کیا تھا اچھی نیت سے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو بندے کے دل میں ڈال دیا بھائی فلاں فائدہ بھی ہے۔ اب اچھا خاصا کیا ہوا کام نیت کی وجہ سے پھر خراب ہو گیا۔ آپ کے پاس صاف ستھرا پانی ہے اس کے اندر گندگی چلی گئی، جیسی گندگی چلی گئی اب یہ طہارت کے قابل ہی نہ رہا۔ بالکل اسی طرح آپ بنانے چلے تھے مسجد، نیکی کی نیت تھی سب چیز ٹھیک تھی، لوگوں نے جو ہے تعریف کی، اب جو ہے بندے کی حالت بدلنی شروع ہو گئی، وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکا۔ اس لیے جو ہے اپنی نیت کو مستقل ٹٹولتے رہتے ہیں، میری نیت کیا ہے، کہیں خرابی تو نہیں آ رہی، کہیں پرابلم تو نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ۔ تو یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نیت کی اصلاح کرتے رہیں گے، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوتا رہے گا۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جب انسان اعمال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو ملتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور اعمال کرتا ہے، اور جو ہے اس کو اپنی عبادت کا، اپنے نیک اعمال کا ایک بدلہ ملتا ہے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے کہ اس کے دل کو ایک سکون سا آتا ہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے تو یہ عمل کی جو ایک کیفیت اس کو ملی ہے، مثلا نماز پڑھی اور نماز جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے تھی، ذکری، تو اب اس کو اللہ کی یاد کی کیفیت نماز میں مل گئی۔ تو جیسے اللہ کی یاد کی کیفیت ملی تو ہم کہیں گے اس کے دل کو اس کا سکون مل گیا ہے اور اسی طرح جو ہے اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک کیفیت پا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح حج پہ گیا، حج کیا اس نے اور تمام مناسک کو صحیح طریقے سے کر لیا، اور آخر میں جا کر اس کو دل کے اندر ایک سکون والی کیفیت ہو گئی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے حج میں غلطیوں سے بچا لیا اور تمام مناسک میں نے صحیح کر لیے۔ اب یہ جو تسلی سی کیفیت اس کو آئی تو اس سے بھی جو ہے ایک اس کو اجر مل رہا ہے اور یہ اس کے قبولیت ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرتے ہوئے کیفیت ہے، بعض اوقات تلاوت سننے سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو اب ایسی کیفیت اگر مل رہی ہے تو بھئی جیسے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کرنے کی کیفیت ہے، تو یہ بھی ایک قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ سب کچھ پڑھنا جو ہے پسند آ رہا ہے۔ رمضان آیا، روزے رکھے، لعلکم تتقون، کہا کہ شاید تقوی حاصل ہو جائے۔ رمضان کے اخیر میں یہ اتنا موٹیویٹ ہو گیا کہ بڑے گناہ کیے زندگی میں، سچی توبہ کی ہے، اللہ نے رمضان کی زندگی میں عطا فرما دیا۔ کتنے لوگ تھے اور وہ اس دنیا سے اب چلے گئے اور ہمیں اللہ نے پھر رمضان تک پہنچا دیا۔ اب میں نیکی والی زندگی گزاروں گا، تقوی طہارت والی زندگی گزاروں گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں اس کو کوئی قبولیت کا درجہ ملا، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ تقوی کی کیفیت، اللہ خوفی کی کیفیت جو ہے رمضان میں پیدا ہو گئی۔ تو بھئی اس طرح سے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں گے تمام اعمال کو، زکوٰۃ دی ہے تو بھئی اب زکوٰۃ دینے کے بعد اگر بندہ احسان جتلا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی ہم آپ کو ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں،
آپ نے سلامی نہیں کیا، میں وہاں آیا اور آپ مجھے ملے ہی نہیں، اگنور کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب جو ہے اس کی قبولیت ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کو یہ ہو کہ میں نے احسان نہیں جتلانا، الٹا زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ کرنا ہے کہ بھئی بڑی مہربانی آپ نے لے لیا، اور دل میں بھی اس کی یہی کیفیت ہے کہ یار اگر غریب لوگ نہ ہوتے ہیں، میں زکوٰۃ لے کے پھرتا، میرے اوپر فرض ہے، اور میں جا کے کس کو دیتا، کوئی لینے والا ہی نہ ہوتا۔ تو اب جو ہے اس کو ایک کیفیت ہو گئی۔ اسی طرح مسجد بنائی ہے انسان نے، اور اب وہ کہے جی لوگ آئیں نمازی اور آ کے میری تعریف کرے، بھائی تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جی، آپ کو تو توفیق مل گئی، آپ تو خادم ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے للہ یہ کام کیا، لیکن ہم استقبالیہ میں اس نیت سے کھڑے ہو جائیں کہ لوگ آئیں گے، ہمیں دیکھیں گے کہ بھی میں ہی سردار ہوں اس مسجد کا، اور وہ مجھے ہاتھ ملا کے جائیں گے اور مجھے اپریشیٹ بھی کر دیں گے، تو آپ نے اپنا سارا نیکی کو برباد کر دیا، اور آپ نے جو ہے اپنی ساری چیز کا رخ ہی بدل دیا، یعنی اللہ کے بجائے اب آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کو کر دیا۔ چوتھی نشانی اس کی یہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اب جو ہے مدامت ملتی ہے، یعنی اس کو نیک عمل کے بعد ایک اور نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور جو نیک عمل وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو قائم دائم رکھنے کا اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو بندے سے کیے جائیں اگر وہ عمل تھوڑے ہی ہوں۔ تو ایک بندہ ہے کبھی کبھی بیٹھا اور اس نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، بڑا زور لگایا، پھر سارا سال یاد ہی نہ رہا ہے جی۔ رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان جاتا ہے لوگ جو ہے مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ اس کی بجائے ایک بندہ جو ہے مستقل مزاجی سے صبح شام درود شریف کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو پرسسٹنٹلی، یعنی ایک مدامت ہے اس کے اندر، ایک مستقل کیفیت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیفیت عطا کر دی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت دفعہ دیکھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ توبہ طائب ہوتے ہیں اور نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور بڑا زور لگاتے ہیں، اور جناب جو ہے ایسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ جو پکے نمازی مسجد کے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ واہ کیا کیفیت ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، پھر وہ یار دوستوں کے پاس گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ بھائی میں نماز میں پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا، سجدے میں پڑا ہوا تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا، کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ تو یہ جو ہے اب ایسی چیز ہے کہ بھی جس سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، یہ خود بھی بعض اوقات یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ دیکھو جس طرح سے میں رو رو کے عبادت کر رہا ہوں، یہ دیکھو پرانے بندے ہیں اور آج جو ہے 30 سال سے مسجد میں آ رہے ہیں اور داڑیاں بھی سفید ہو گئیں، اور ان کی حالت دیکھو کہ یہ کیسے بے پرواہ پھرتے ہیں۔ بھئی یہ دیکھو یہ 30 سال سے اللہ کے گھر آ رہا ہے اور مجھے ابھی 30 دن بھی نہیں ہوئے، 3 دن کے اندر اندر میں نے اپنے آپ کو ولی کامل سمجھ لیا۔ اب اولیاء اللہ میں یہی فرق ہوتا ہے عوام الناس سے کہ وہ اعمال کو پابندی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز ہے، تجربے کی بات ہے، جو بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں اگر وہ بچہ جو مستقل مزاجی سے روزانہ پڑھتا رہتا ہے، چاہے تھوڑا پڑھتا ہے لیکن وہ پابندی سے پڑھتا رہتا ہے، تو دیکھا کہ اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، پوزیشن لے جاتا ہے بعض اوقات۔ اس کے مقابلے میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کبھی تو ساری رات پڑھ رہے ہیں، اگلے دن امتحان دینا ہے، اب ساری رات پڑھے جا رہے ہیں۔ بھائی امتحان میں کیا خاک یاد رہے گا، وہاں پر سو رہے ہوں گے آپ۔ اور ایک بچہ ہے جو روزانہ پڑھتا رہتا تھا اور جو ہے رات امتحان سے پہلے وہ سو بھی گیا، اطمینان سے سویا، صبح اٹھا فریش ہے، اس کا دماغ بھی بہتر کام کر رہا ہے، اس کے اندر انگزائٹی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ جو ہے عبادت جو ہے وہ کریں۔ اس میں فرض عبادات تو لازمی ہیں، ان کو تو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی نفل عبادات کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم ایک ترتیب بنا لیں۔
صدقہ خیرات دینا ہے بھئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن اٹھے اور سب کچھ لٹا دیا اور پھر اس کے بعد پچھتا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. نہیں، ایک آپ نے ہر چیز کا ایک پیٹرن بنا لیا کہ بھئی یہ میرے گھر بال بچوں کے لیے ہے، یہ میرے جو ہے فلاں صدقہ خیرات کے لیے ہے، عزیز رشتہ داروں کی فلاں مدد کرنی ہے ان کے لیے ہے. ایک ترتیب بنا دی ہے نا. تو اب آپ اس کے مطابق چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ عمل بھی آپ پابندی سے کرتے رہیں گے اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گا. تو اگر یہ آپ ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اطمینان رہے گا اور تسلی سے آپ اعمال کرتے رہیں گے. جب اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی کے بعد بھی جاری کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس نیکی کو نیکی کا ذریعہ بنا کر جاری اور ساری کر دیتے ہیں. کسی نے کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہے، اس کو ایصال ثواب کرتے رہے. کسی نے مسجد بنائی اور وہ مسجد جو ہے بعد میں بھی جو ہے صدیوں آباد شاد رہی اور اس میں لوگ عبادت کرتے رہے اور اس کا اجر ثواب اس بندے تک پہنچتا رہا. اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا اور جب اس خواب کو پورا کر دکھایا اللہ کے لیے تو اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم. تو اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس نیکی کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری کر دیا. آج عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جاری نظر آتی ہے اور اسی طرح حجاج کرام بھی اس سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ہے تدوین فقہ پر کام کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ چاہے مشرق ہے چاہے مغرب ہے، آپ کہیں چلے جائیں اس فقہ پہ جو ہے عمل کرنے والے آپ کو پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ماورا النہر میں، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، حتیٰ کہ اگر آپ چائنا جائیں، شنگھائی کا علاقہ، ترکی جائیں، شام میں آ جائیں، حنفی مذہب کے اوپر عمل کرنے والے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. اللہ اکبر ہے جی. اور اگر آپ بعض ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پر مالکی فقہ ہے تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ لوگ عبادات تو مالکی فقہ پہ کر رہے ہوں گے لیکن عدالتی نظام فقہ حنفی پر ہوگا. مصر میں چلے جائیں آپ اسی طرح تو وہاں عبادات تو امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہ کے مطابق ہے لیکن عدالتی نظام پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق ہے جی. تو یہ جو ہے کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے ان کی یہ محنت قبول ہو گئی. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں جو ہے بادشاہ نے ایک جماعت بنا کر کہا کہ تم جاؤ دیوار چین دیکھ کر آؤ، وہاں کے حالات ہمیں آ کے بتاؤ. جب یہ واپس آئے انہوں نے وہاں کے حالات تو بتائے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم وہاں تک پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ فقہ حنفی پر عمل کر رہے تھے. دیکھیں بادشاہ کا جو ہے ٹیم وہاں جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبولیت وہاں تک پہنچا دی. اسی طرح اگر حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو محنت کی، بخاری شریف لکھی، آج کوئی نوجوان بھی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بخاری شریف کو نہ پڑھے. اسی طرح ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. آج اگر ہم جا کے دیکھیں مشرق میں، مغرب میں، حتیٰ کہ سائبیریا کے برف والے علاقوں میں دیکھیں ہے جی، جہاں لوگ برف پہ ہی نماز پڑھتے ہیں، برف میں گھر بناتے ہیں، برف کے بیڈ ہوتے ہیں اور جو ہے کھانا بھی برف کے ٹرے بنا کر اس کے اوپر برتن بھی برف کے رکھ کے اس میں کھلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے جی. آپ جو ہے وہاں پر بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو کیا لگے گا کہ پہلے ہی جو ہے دیوبند سے کوئی نہ کوئی عالم جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ وہاں خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا. ایک جگہ ہے جس کو دنیا کا آخری کونا کہتے ہیں.
اب حالانکہ دنیا کا تو کوئی آخری کونا نہیں ہے، دنیا تو گول ہے. تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھئی ہاں بھی سائنٹیفکلی سب نے کہا کہ دنیا کا آخری کونا ہے، اس کو بنا لیا انہوں نے. پوچھا بھئی کیا وجہ؟ تو کہنے لگے کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے اسی وقت وہاں طلوع ہو جاتا ہے. تو یعنی غروب ہونے کی بجائے وہ دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں نے اس کو کہنا شروع کیا کہ یہ دنیا کا آخری کونا ہے. ایک بزرگ وہاں تک پہنچے اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہاں پر بھی جو ہے دیوبند کے بالواسطہ یا بلا واسطہ دین کا کام کرنے والا کوئی نہ کوئی شاگرد وہاں موجود تھا. شاعر کہتے ہیں یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا شاہ پارہ ہے، ہر پھول ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. تو یہ کیا ہے؟ یہ قبولیت ہے، عمل کا جاری ہو جانا ہے. مدرسے تو آج بھی بہت بن رہے ہیں، لیکن یہاں ان کا یہ عمل جاری اور ساری ہو گیا. قیامت تک یہ جاری ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے. اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تقویٰ جو ہے وہ کرائٹیریا ہے. جی اب تقویٰ کیا ہے؟ کہ انسان کی بعض اوقات طبیعت سوچتی ہے کہ یہ عمل میں کروں یا نہ کروں. تھوڑا سا تذبذب اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے جی، ٹھیک کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے جی. اب جب یہ جو ہے تذبذب اس میں پیدا ہو جائے تو ایسی حالت میں اس عمل کو چھوڑ دینا، ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہو جانا ہے جی، تو یہ اس کو کہیں گے تقویٰ ہے جی. مثال کے طور پہ آپ نے ایک ٹائم پر فلائٹ لینی ہے، آپ نے کہا ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں کم از کم جو ہے 1 گھنٹہ اور زیادہ جلدی چلا جاؤں. یعنی کہ فلائٹ والوں نے کہا کہ آپ نے 2 گھنٹے پہلے آنا ہے، آپ نے کہا نہیں میں تو 3 گھنٹے پہلے پہنچ جاتا ہوں، کیا پتہ راستے میں ٹریفک مجھے ڈسٹرب کر دے. یعنی ٹو بی آن دا سیف سائڈ. لوگ کہہ رہے ہیں حلال ہے، ذبیحہ ہے، نہیں ہے، کیا ہے، شک آ گیا، پتہ نہیں کیا ہے. ٹو بی آن دا سیف سائڈ، بھائی نہیں کھاؤ، ہر چیز ٹھیک ہے نہیں کھاؤ. فلاں بزنس کروں یا نہ کروں، اب اس میں شک آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی. ٹو بی آن دا سیف سائڈ، بھائی نہ کرو. اب یہ جو ہے نا اس کو کہیں گے تقویٰ. عورتوں کو اکثر دیکھا وہ کھانا پکانے لگتی ہیں تو 10 مہمان آنے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں 2-4 کا اور بھی کھانا پکا لیتے ہیں، ذرا سا زیادہ ڈال دیتے ہیں. ٹو بی آن دا سیف سائڈ کہ بھئی کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے، حساب کے مطابق تو ہانڈی جو ہے 10 آدمی کے لیے کافی ہے. ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں نے 2-4 بندے کے کھانا اس میں زیادہ رکھ لیا. تو یہ کیا ہے؟ ٹو بی آن دا سیف سائڈ یہ تقویٰ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اس طرح احتیاط کرنے والوں کی جو ہے اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں. اب ایک غور طلب بات ہے کہ قبولیت کا غم مومن کے دل سے زندگی بھر نہیں جاتا، ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی ہے. اور یہ غم تو بھئی ہم جیسے گناہ گاروں کو ہے تو بھئی میک سینس، ہمارے تو عمل ہی بیکار ہے. لیکن اگر یہ غم وقت کے اولیاء اللہ کو ہو اور حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ہو، جو معصوم ہستیاں ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ بنیادیں اونچی کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے، مسجد ہم بنا رہے ہیں ہے نا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے جی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ربنا وتقبل دعا یہ جو ہے قبولیت، یہ ہے اصل چیز. اس کی فکر انبیاء کو بھی ہے جی. چلے ایک نیک عورت کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک بیوی ہیں، عمران علیہ السلام کی وائف ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، وہ اپنے بچے کو بڑا نیک بنانا چاہتی ہیں، اللہ کے ہاں قبول کروانا چاہتی ہیں. تو ماں کو فکر لگ گئی.
ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل، کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ قبول فرما لیجئے میرے اس بچے کو، قبول فرما لیجئے۔ تو یہ دیکھیں ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس کی قبولیت کی فکریں لگ جاتی ہیں، ہے جی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے ہوئے پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امتی محمد، کہ جو ہے قربانی کو جو ہے قبول بھی فرما لیجئے اور امت کی طرف سے بھی قبول کر لیجئے جو امت قربانیاں کر رہی ہے نا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں ربی اعنی تقبل توبتی واجب دعوتی، تو یہ اس طرح سے حدیث ملتی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ قبول بھی فرما لیجئے، اللہم تقبل حسنات اللہ، فرمایا نیک اعمال کو اللہ قبول فرما لیجئے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہر کام میں ہر وقت یہ فکر لگانی ہے کہ اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اچھا، افطار کے وقت بھی دعا مانگتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، ہے جی، اب یہ اللہ میرے روزے کو بھی قبول کر لیجئے۔ تو آخر اتنا ڈرانے کی وجہ کیا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم، اللہ تعالیٰ کریم، اللہ تعالیٰ ستار، سب صفتیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جی۔ کیا 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 اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، تو ہے جی اب اگر یہ سنا کہ اللہ بے نیاز ہے تو سب بات ختم ہے جی۔ تو ہم نے تو بڑے اعمال کیے لیکن ہم نے یہ بھی سن لیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تو جب بے نیاز ہے تو اب ڈرنے والی بات ہو گئی کہ اب کیا بنے گا، ہے جی۔ دل ڈرتا ہے، انبیاء بھی ڈرتے تھے، اہل اللہ بھی راتوں کو اٹھ کے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے مہربانی فرما دیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بے نیازی جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے اس ساری قبولیت کے اندر۔ آفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کی تدبیروں سے مطمئن نہ ہو جائیں، ہے نا۔ تو یہ ایک ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان جنت کی بشارتیں پانے والے صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ تھیں، ہے جی، تہجد میں نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کی جو ہے توجہ اس آیت پہ جاتی ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو قیامت کے دن ایک ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ حساب کتاب لیں گے۔ اب جو ہی یہ آیت آئی مائنڈ میں تو اب فکر لگ گئی اور یہ پڑھتی رہیں، ساری رات پڑھتی رہیں اور روتی رہیں، ہے جی۔ تو یہ جو ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جی۔ اور اسی طرح یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اللہ اکبر، تجھے جو ہے درجے چڑھنے ہیں اور ایک دن تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت سامنے ہے، قبر ہے، حشر کا دن ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے یا بائیں ہاتھ میں ملے۔ یہ چیزیں تو راتوں کی نیند اڑا کے رکھ دیتی ہے جی۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 300 سال تک عبادت کرتا رہا، اور اس سے کوئی غلطی ہوئی اور اللہ کے ہاں جو ہے ناراضگی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، ہے جی، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا کہ ایسی جیسے کتے کی مثال۔ اللہ اکبر، عبادت کرنے والا ساری زندگی عبادت کرتا رہا، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا، اللہ نے کتے کی مثال دے دی، کتا نجس، اور اللہ نے اس کی مثال دے کر بات کہہ دی۔ اب بتاؤ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔
ہے جی، ایک خامد ہے اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور اس کو وہ کہنے لگ گیا کہ نہ تیری شکل اچھی، نہ تیری عقل اچھی، نہ تیری تعلیم، نہ تیرا اچھا گھرانہ، کچھ بھی تو نہیں ہے تیرے پلے۔ بیوی جو ہے خامد کی جھڑکیاں سنتی رہی، خامد نے اپنا غصہ نکال لیا۔ اب اس کے بعد وہ بیوی آگے سے کہتی ہے کہ نہیں کوئی اوقات گناہ گار دی، نہیں کوئی اوقات گناہ گار دی، جہی جی وی ہاں میں سرکار دی۔ جی پنجابی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اوقات گناہ گار دی، یعنی اپنے بارے میں وہ کہتی ہے میں گناہ گار سی ہوں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جیو جی وی ہاں میں سرکار دی، لیکن میں ہوں تو سرکار کی۔ اب یعنی تیری بیوی ہوں اور تجھ سے محبت کرتی ہوں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کچھ بھی ہیں اللہ بندے تیرے ہی ہیں جی، ہم سستی والی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ساری جو ہے سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ بندے تیرے ہیں۔ اس لیے نہ اپنے بارے میں خوش فہمی کرو اور نہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرو، بلکہ سوچو کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس وقت تو کسی کو بھی نہیں پتہ، بس ایک بات کی فکر ہونی چاہیے کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اے اللہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس پیار سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، بس ہمیں پھر تسلی ہو جائے گی کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ تو قبول فرما لے، منظور فرما لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔